سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزائیں سنا دی گئیں۔ عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اگر عدالت کی جانب سے کیا گیا جرمانہ ادا نہیں ہوتا تو عمران خان کو مزید 6 جبکہ بشرا بی بی کو 3 ماہ کی سزا کاٹنی ہوگی۔ اس کے علاوہ عدالت نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا بھی حکم دیا ہے۔ حکومت اسے 190 ملین پاؤنڈ کیس جبکہ تحریک انصاف اسے القادر یونیورسٹی کیس کا نام دیتی ہے۔ اس کیس کی 1 سال تک کارروائی چلتی رہی۔ اس دوران 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ کیس کا فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا گیا۔ فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا لیکن اس میں تاخیر ہوئی، جس کے بعد 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن فیصلہ 17 جنوری 2025 کو سنایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر یونیورسٹی کیس کیا ہے؟ اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا کیوں ہوئی؟ القادر یونیورسٹی کہاں ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساری کہانی کا آغاز 2018 سے ہوتا ہے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یا NCA نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ضبط کی۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ یا اس وقت کے 60 ارب روپے کے برابر تھی۔ موجودہ حساب سے یہ رقم 70 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ اس رقم کا تعلق پاکستان کے ایک پراپرٹی ٹائکون سے تھا۔ NCA کا موقف تھا کہ یہ رقم غیر قانونی کاموں سے حاصل کر کے برطانیہ منتقل کی گئی۔ قوانین کے مطابق جب ایسی کوئی رقم کسی ملک میں پکڑی جاتی ہے تو وہ یہ رقم اس ملک کو واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے جس کی یہ رقم ہو۔ NCA نے بھی اسی قسم کی کارروائی کی۔ 2019 میں یہ رقم پاکستان کو لوٹائی گئی، لیکن کہانی میں ٹوئسٹ یہیں سے آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوتی، لیکن اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا۔ جس پراپرٹی ٹائکون کی رقم ضبط ہوئی تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے اسے کراچی میں زمین کے معاملے پر 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا ہوا تھا۔ عمران خان نے برطانیہ سے آنے والی رقم کے معاملے کی کابینہ سے منظوری لے لی۔ کابینہ سے منظوری بھی انتہائی جلد بازی میں لی گئی۔ کابینہ کے ارکان کو اس سارے معاملے سے بے خبر رکھا گیا۔ اس کی تصدیق بعد کے انٹرویوز میں کئی وزیروں نے بھی کی، جن میں شیخ رشید، فیصل واوڈا اور فواد چودھری بھی شامل ہیں۔ ان وزراء کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر ایک بند لفافہ کابینہ میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کی منظوری دینی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کیس ہے تو انہوں نے کہا وہ یہ لفافہ نہیں کھول سکتے کیونکہ اس پر برطانوی حکومت کو تحفظات ہیں۔ اس معاملے کو سمجھے اور اس پر بحث کیے بغیر یہ تمام معاملہ صرف 3.5 منٹ میں منظور کر لیا گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رقم چاہے اسٹیٹ بینک جائے یا سپریم کورٹ، جا تو سرکار کے پاس ہی رہی ہے، تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اس رقم کو بحق سرکار ضبط کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رقم پراپرٹی ٹائکون کے جرمانے کی مد میں کٹوا دی گئی۔ اس معاملے کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے پاس ایک کار ہے اور ایک موٹر سائیکل۔ آپ کی کار کا 2000 روپے کا چالان ہو چکا ہے جو ابھی آپ نے بھرا نہیں ہے۔ اس دوران آپ کا موٹر سائیکل پر 500 روپے کا چالان ہو جاتا ہے۔ اب آپ حکومت کے 2500 روپے کے نادہندہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موٹر سائیکل کا 500 روپے کا چالان بھریں تو اسے کار کے جرمانے میں بھی ایڈجسٹ کر لیا جائے، لیکن القادر یونیورسٹی کیس کے معاملے میں ایسا ہی ہوا۔ غیر قانونی 190 ملین پاؤنڈ کو کابینہ سے منظوری کے ذریعے قانونی شکل دی گئی، پھر اسے ایک علیحدہ رقم کے طور پر ضبط کرنے کے بجائے پہلے والے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، اور یوں پراپرٹی ٹائکون کو 60 ارب روپے کا براہ راست فائدہ پہنچایا گیا۔ اب یہاں یہ سوال بھی بنتا ہے کہ یہ پیسے عمران خان کی جیب میں تو گئے نہیں، تو پھر انہیں سزا کیوں دی گئی؟ عمران خان نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ انہوں نے کابینہ پر اثر انداز ہو کر اس معاملے کی منظوری لی۔ یہاں یہ سوال بھی باقی ہے کہ اس فیور کے بدلے عمران خان کو کیا ملا؟ پراپرٹی ٹائکون نے جہلم میں 458 کنال اراضی عمران خان کو دی۔
یہ اراضی پہلے زلفی بخاری کے نام پر منتقل ہوئی، بعد میں اسے عمران خان اور بشرا بی بی کے نام کر دیا گیا۔ انہوں نے اس پر القادر ٹرسٹ قائم کیا، اسی ٹرسٹ کے دونوں میاں بیوی ٹرسٹی بنے، پھر اسی ٹرسٹ نے القادر یونیورسٹی کی شروعات کی۔ مزے کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی کی تعمیرات بھی اسی پراپرٹی ٹائکون نے کر کے دی جس نے یہ جگہ عطیہ کی تھی۔ اس معاملے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور ذاتی فوائد کے لیے حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے جیسے عوامل نے ایک اہم قومی اثاثے کو متنازع بنا دیا۔ یہ ایک سبق ہے کہ سیاسی قیادت کو ہر فیصلہ قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ نہ صرف سوال اٹھائے گی بلکہ اپنے فیصلے بھی سنائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔